أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگان دین، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلک دیوبند کا دفاع اور اس کا تحفظ جیسے اہم اور نازک موضوع پر لب کشائی مجھ جیسے طالب علم کے لیے ایک بڑی آزمائش کے مترادف ہے. تاہم ملت اسلامیہ میں روز بروز جنم لینے والے فتنوں، حق و باطل کے درمیان امتیاز ختم کر دینے کی پہم کوششوں اور سازشوں اور حق اور ابطال باطل کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تملق آمیز رویے اور مداحنت پسند جذبے کے درمیان اگر مجھے اس موضوع پر شمع خراشی کا حکم ہوا ہے تو لبیک کہنا نہ صرف غیرت ایمانی و حمیت اسلامی کا تقاضا ہے بلکہ مسلک دیوبند کے امین و پاسباں، اس کے سب سے بڑے ترجمہ، دارالعلوم دیوبند کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فریضہ بھی ہے. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلک دیوبند ہے کیا. مسلک دیوبند ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا کا عکس جمیل ہے. مسلک دیوبند وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا کا بہترین نمونہ ہے. مسلک دیوبند ما انا علیہ واصحابی کا حقیقی پر تو ہے. مسلک دیوبند فاسألوا اہل الذکر کے عملی تفسیر ہے. مسلک دیوبند ان تعبد اللہ کأنک ترا کہ خوبصورت تصویر ہے. حاضرین مجلس، مسلک دیوبند کسی جدید نظریے کا نام نہیں. مسلک دیوبند کسی نئی پارٹی یا جماعت کے منشور کو نہیں کہتے. مسلک دیوبند ذہن انسانی کی صلاحیتوں کے پیداوار اور کسی آئیڈیالوجی سے عبارت نہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ مسلک دیوبند اکابر دیوبند کے ذریعے دین کے کسی نئی تعبیر و تشریح کا نام بھی ہرگز نہیں، بلکہ مسلک دیوبند بعینہ ہی وہی مسلک و منہج ہے اور دین کے اسی تعبیر و تشریح کا نام ہے جو تاریخ کے ہر دور میں اہل سنت والجماعت کے مسلک کو منہج رہا ہے. ہاں یہ وہی مسلک ہے جو صحابہ اکرام کا مسلک تھا، جو تابعین کا مسلک تھا، جو فقہاء و مجتہدین کا مسلک تھا، جو صوفیاء اعظام و بزرگان دین کا مسلک تھا، جو معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، خواجہ بختیاری کاکی، مجدد الف الثانی اور مستند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلی کا مسلک تھا. ہاں وہی مسلک ہے جو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا مسلک تھا. مختصر لفظوں میں مسلک دیوبند دین خالص کے اس صحیح تعبیر و تشریح کا نام ہے جو تاریخ کے ہر دور میں حد اعتدال پر قائم ہے، جس میں افراد و تفرید کے لیے کوئی جگہ رہی ہے نہ رہے گی. باطل جب افراد و تفرید کا شکار ہو کر قصر شریعت پر نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے تو مسلک دیوبند اس کی رائے میں ناقابل تسخیر چٹان بن کر حائل ہو جاتا ہے. باطل جب کبھی عصمت انبیاء پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلک دیوبند لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے اس کا سر پاش کر دیتا ہے. باطل جب نبوت کو الوہیت کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی صحیح کرتا ہے تو مسلک دیوبند انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد سے اس کی خبر لیتا ہے. باطل جب عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگانے کا خواب دیکھتا ہے تو مسلک دیوبند انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ لگاتا ہے. باطل جب نحن رجال وهم رجال کہہ کر دین و شریعت کے اولین امتی پاسبان صحابہ کرام کی عظمت و شان میں تنقیص و تحقیر کا جرات کرتا ہے تو مسلک دیوبند الصحابۃ کلهم عدول کا نعرہ لگا کر اس کے حوصلے پست کر دیتا ہے.
نعرہ بازی نہیں باطل جب یہ چہرے تو مادیت میں ڈوب کر علم دین اور علم دنیا کی تفریق کو جہالت قرار دیتا ہے تو مستق دیوبند انما یخشى اللہ من عباد العلماء اور انتم عالم بامور دنیاکم کہہ کر دندان شکن جواب دیتا ہے. باطل جب تقلید ائمہ کو حرام قرار دے کر امت میں انتشار و افتراء کا بیج بونا چاہتا ہے تو مستق دیوبند فصلوا اہل الذکر کے ذریعے اس کے دانت کھٹے کر دیتا ہے. باطل جب صوفیاء وہ بزرگان دین کی صحبت سے امت کو محروم کرنے کے لیے تصوف اور سلوک کو شرک اور بدعت قرار دیتا ہے تو مستق دیوبند اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے ساتھ بڑھ کر اس کی سازش کو بے نقاب کر دیتا ہے. مستق دیوبند کے پاسبانوں قربان جائیے اکابر دیوبند پر اور ہزارہ بار سلام بھیجیے ان کی مقدس روحوں پر جنہوں نے تقریباً 1.5 صدی قبل اہل سنت والجماعت کے مستق کو منوان پورے امانت و دیانت کے ساتھ مستق دیوبند کی شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا. یقین مانیے اگر اللہ نے انہیں بر وقت خبردار نہ کیا ہوتا اگر وہ بھی تملک پسندی اور مدانت پرستی کا الیاذ باللہ شکار ہو جاتے رسالت محمدیہ کی تبلیغ کے دعوت کے ذمہ داروں سے کنارہ کش ہو جاتے تو شاید آج پورے بر صغیر میں حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا ہوتا. سنت و شریعت کے نام پر شرک و بدعت کا کاروبار اپنے عروج پر ہوتا. حقیقی اسلام کی صورت اس زمین پر پوری طرح مسخ ہو چکی ہوتی. حاضرین مجلس مستق دیوبند کا حالیہ دنوں میں بدنام کرنے اور امہ عالم کے لیے اسے خطرہ باور کرانے اور عام مسلمانوں کو اسے برگشتہ کر دینے کے لیے انجام دی گئی سازش پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مستق دیوبند کو مقامی اور عالمی میڈیا کے ذریعے قدامت پرستی تنگ نسلی اور دہشت گردی کو فروغ دینے والے نظریہ قرار دیا گیا. 3 طلاق 20 رکعت تراویح اور مسجدوں میں عورتوں کی نماز جیسے اجتماعی مسائل کو میڈیا کے ہاتھوں کھلونا بنایا گیا. اس پر بس نہیں بلکہ آج فضلائے دارالعلوم کو اپنے مستق و مذہب سے انحراف نہیں اور عہد و منصب اور عیش و عزت کے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں اور معاوضے کی خطیر رقم پیش کی جا رہی ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.